बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, एक और ब्रिटिश पाकिस्तानी जो कि ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर है, जिसके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप है, इसको ना सिर्फ गिरफ्तार किया गया है, इसकी सिटीजनशिप को रिवोक कर दिया गया है और इसको जल्द पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इन साहब ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अब आप ये पूरा वाक्य सुनेंगे ना, इस वाक्य को सुनने के बाद आपकी ये गलत फहमी तो दूर हो जाएगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोगों के दिलों में, जहनों में ये गलत फहमी है, ये खाम ख्याली है। उनको ऐसा लगता है कि बरतानिया अपनी सिटीजनशिप दे दे, एक बार पासपोर्ट दे दे तो भाई सूरज मशरिक के बजाय मगरिब से निकल आएगा, लेकिन बरतानिया अपनी सिटीजनशिप वापस नहीं लेगा। ऐसा नहीं होता है। साल 2025 में बरतानिया ने अपने इमिग्रेशन कवानीन को यकसर तब्दील करके रख दिया है और उसके अंदर उन्होंने कई ऐसे लोग हैं जिनकी सिटीजनशिप को ना सिर्फ रिवोक किया है, बल्कि जिनके पास ब्रिटिश सिटीजनशिप थी उनको उनके होम कंट्री डिपोर्ट भी कर दिया गया, जिनमें इन पाकिस्तानी भाई का नाम भी शामिल हो चुका है। अब इन्होंने क्या किया, जरा गौर से आपने पूरा वाकया सुनना है और इस वाकये को सुनने के बाद कमेंट सेक्शन में इस वाकये के हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर करना है। जनाब, ये साहब पाकिस्तान से, लाहौर से इनका ताल्लुक है, पंजाब के इलाके, जो पंजाब का दारुल हुकूमत है ना लाहौर, वहां से इनका ताल्लुक है। और ये स्टूडेंट वीजा लेके, एक ऐसा शख्स स्टूडेंट वीजा लेके बरतानिया गया जो कि ना सिर्फ शादीशुदा था बल्कि इसके 2 बच्चे भी पाकिस्तान के अंदर थे। जरा गौर से सुनिएगा ये वाक्य। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, आपको अंदाजा होगा कि लोग सिटीजनशिप हासिल करने के लिए किस निचली सतह तक गिर जाते हैं। और जब आपको पता है कि जब आप कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं ना बरतानिया के लिए, तो उसमें आपको अपनी पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है, आपके स्पाउस की देनी होती है, आपके बच्चों की सिटीजन जो है ना, आपको पूरी इंफॉर्मेशन देनी होती है कि भाई ये वो लोग हैं और मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, जिससे आप वीजा ले रहे होते हैं ना, जो वीजा ऑफिसर होता है, पता उसको भी होता है कि आपने वापस नहीं आना है, ठीक है, और आपको भी पता होता है कि आपने वापस नहीं आना है, लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है उनको वीजा देना होता है, वो दे देते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि भाई बीवी है, 2 बच्चे हैं, ये कहां जाएगा। इससे पहले भी ये ऑस्ट्रेलिया का भी विजिट कर चुका है, 1-2 और ममालिक का विजिट कर चुका है, गालिबन शायद पढ़ने के लिए जा रहा है। पढ़ने के बाद ये 9 महीने से लेकर 5 साल का वीजा होता है, ये 9 महीने, 10 महीने, 11 महीने के अंदर वापस आ जाएगा, क्योंकि इसने अपने इंटरव्यू के अंदर अपनी वाइफ का और बच्चों का जिक्र भी किया था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट पता है कब आता है? कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आता है जब ये बरतानिया पहुंचते हैं और बरतानिया पहुंचने के अगले दिन ये अपने जहन में तरकीबें बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं किसी ना किसी तरीके से बरतानिया के अंदर सेटल हो जाऊं। और आपको पता है 2 या 3 तरीके ही होते हैं। सबसे जो बेहतरीन तरीका जो पाकिस्तानियों का मशगला है, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं, वो ये होता है कि भाई बरतानिया की किसी सिटीजन लड़की से शादी कर लें। और इन्होंने भी जनाब ये ख्वाब देखना शुरू कर दिए। अब इन्होंने एक, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान के बहुत सारे लोग वहां पर मौजूद होते हैं, इन्होंने शायद किसी से मिलवा दिया था। उन्होंने कहा कि जा शादी कर लें। अब जब लड़की से मिले तो लड़की इनसे उम्र में भी बड़ी थी, इनकी भी उम्र ठीक ठाक है, ये भी जनाब ये लेट 30s के थे, इनसे भी उम्र में बड़ी थी, पहले से शादीशुदा थी, तलाक याफ्ता थी, अलहदगी हो चुकी थी, लेकिन जनाब उसके पास बरतानवी सिटीजनशिप थी। तो उन्होंने सोचा कि यार शादी कर लेता हूं। शादी करने के बाद जब पासपोर्ट मिल जाएगा तो अल्लाह अल्लाह खैर से अल्लाह, मैं अपने रास्ते, ये अपने रास्ते हो जाएंगे। यानी इन्होंने एक तरीके से उस कवानीन को, जो इमिग्रेशन कवानीन है, उनको चीट करने की, धोखा देने की कोशिश की। अब इस नीयत से ये साहब आगे बढ़ते हैं, उस लड़की को भी बता देते हैं, औरत को भी, कि भाई मैं आपसे शादी कर रहा हूं, लेकिन मैं ऑलरेडी शादीशुदा हूं और मैं पाकिस्तान पैसे भेजता रहूंगा, क्योंकि मेरे बच्चे वहां पर हैं, मेरी वाइफ वहां पर है। लेकिन जब आपको बरतानिया के इमिग्रेशन के अंदर पेपर अप्लाई करने होते हैं ना, तो भाई ये 2 शादियों का चक्कर पाकिस्तान में चलता है, पाकिस्तान के बाहर नहीं चलता है। तो उन्होंने ये फैसला किया, इनके वकीलों ने गालिबन शायद उनको मशवरा दिया होगा। अब इनको ये मशवरा दिया गया कि आप एक काम कीजिए, पाकिस्तान की जो खातून है आपकी हैं, जो वाइफ हैं, उनको आप फर्जी एक तलाकनामा भिजवा दीजिए, ठीक है। आप तलाक मत दीजिएगा, लेकिन तलाकनामा भिजवा दीजिए, वो आपका यहां पर जमा होगा, तब आपकी ये शादी रजिस्टर्ड भी होगी और इसको तस्लीम भी किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान आपसे इससे सवालात भी किए जाएंगे। ये साहब यही करते हैं, अपनी बीवी को मनाते हैं, बीवी को कहते हैं कि यार मैं तुम्हें फर्जी तौर पर ये पेपर भेज रहा हूं, तुम रहोगी मेरी बीवी, बच्चे भी मेरे रहेंगे, मैं खर्चा भी भेजता रहूंगा, लेकिन चूंकि मैंने यहां पर अपने पक्के पेपर्स बनवाने हैं, इसलिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा है।
لڑکی راضی ہو جاتی ہے کیونکہ آبویسلی وہ طلاق تو اس کو نہیں پڑ رہی ہوتی، اس کو صرف پیپر ایک مل رہے ہوتے ہیں، وہ بھی صرف کاغذی کارروائی کے لیے۔ یہاں پہ یہ پیپر جمع کراتے ہیں، اس کے بعد اس لڑکی سے شادی کرتے ہیں، شادی کرنے کے بعد معاملہ آگے بڑھتا ہے، ایک ہی گھر کے اندر رہنا شروع کر دیتے ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان کو ILR مل جاتی ہے، ILR کے بعد ان کو سٹیزن شپ بھی مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ لڑکی ان کے ساتھ جس سے برطانیہ کے اندر جس خاتون سے انہوں نے شادی کی تھی، خاتون کو یہ لگ رہا تھا کہ واقعی میں یہ شخص ان کے ساتھ رہے گا، کیونکہ وہ تو اس سے بھی عمر میں بڑی تھی، ان کو یہ تو پتا تھا کہ بھائی یہ شاید کر اسی مقصد کے لیے شادی رہا، لیکن ان کو لگا کہ شاید یہ اپنی زندگی میرے ساتھ ہی گزارے گا، پاکستان واپس کہاں جائے گا لیکن میرے ساتھ ہی گزارے گا۔ اچھا، یہ پاکستان آتا جاتا رہا کیونکہ اس نے اپنی دوسری جو بیوی تھی اس کو بتا دیا تھا کہ پاکستان میں میری بیوی ہے، میرے بچے ہیں، میں ان کی دیکھ بھال بھی کرتا ہوں، ان کو پیسے بھی بھیجتا ہوں اور میں ملنے بھی ان کو جاتا رہوں گا۔ وہاں پہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یار، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تمہاری مرضی، تمہاری زندگی، تمہیں جیسے۔ جب ان کی سٹیزن شپ ملی، سٹیزن شپ ملنے کے بعد انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ جو جن کی وجہ سے ان کو سٹیزن شپ ملی تھی، جس خاتون کی وجہ سے، ان کو سب سے پہلے سائڈ لائن کیا انہوں نے۔ ٹھیک ہے، ان سے کہا کہ بھائی اب آپ اپنے راستے، ہم اپنے راستے۔ اس عورت کو بھی ظاہر سی بات ہے دھچکا لگا ہوگا، کوئی 8-10 سال تو لگ ہی جاتے ہیں یار سٹیزن شپ ملنے میں، اتنے عرصے کے دوران کوئی 6-7 8 سال لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے راستے، یہ اپنے راستے، وہ آتے ہیں خوشی خوشی پاکستان اپنے بچوں کے پاس، اپنی پہلی بیوی کے پاس، اور یہ کہتے ہیں کہ یار اب میں تمہارے دوبارہ جو ہے نا نکاح کے پیپر تیار کراتا ہوں، طلاق تو میں نے تمہیں دی نہیں تھی، صرف پیپر میں تمہارا دوبارہ سے نکاح کر لیتے ہیں، نکاح کرنے کے بعد میں تمہارے پیپرز بنواؤں گا اور تمہیں اب میں برطانیہ لے کے جاؤں گا، جیسا کہ میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، اپنے بچوں سے وعدہ کیا تھا۔ یہ جب دوبارہ نکاح کرتے ہیں، دوبارہ نکاح کرنے کے بعد ان کے پیپرز جو ہے نا پھر سبمٹ ہونے کے لیے جاتے ہیں، کیونکہ وائف کا اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا ہوتا ہے۔ اب جب یہ خاتون کے پہلی بیوی کے پیپرز جب اسپاؤس ویزے کے لیے جاتے ہیں، اب آتے ہیں ذرا کہانی میں ایک اور ٹوسٹ کی طرف۔ آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کیا تھا، اس وقت انہوں نے اپنی بیوی کی تمام انفارمیشن کہ بھائی یہ خاتون ہے، یہ پاسپورٹ ہے، یہ نمبر ہے، یہ نام ہے، یہ تصویر ہے، یہ عمر ہے، ساری چیزیں جمع کرائی تھی نا۔ اور پھر آپ نے دوبارہ سے پیپر جمع کرائے تھے کہ میں نے ان خاتون سے علیحدگی اختیار کر لی ہے کیونکہ میں انگلینڈ میں ان خاتون سے شادی کرنے جا رہا ہوں۔ ان کو کسی نے یہ نہیں بتایا کہ جب آپ یہ دوبارہ پیپر جمع کرائیں گے تو ایک دفعہ جب ان کے ریکارڈ میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر وہ اریز نہیں ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے جب اپنی پہلی بیوی کے قوائف دوبارہ جمع کرائے تو ان کو دوبارہ بلا لیا گیا، ان سے کہا گیا کہ ذرا یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کی وہ بیوی تھی نا جن کو آپ نے اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہوئے ان کے قوائف جمع کرائے تھے، اور پھر آپ نے ان سے علیحدگی بھی اختیار کر لی تھی، اور اس کے بعد جس خاتون کے ذریعے آپ نے سٹیزن شپ حاصل کی وہ آپ کی اصل بیگم تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں جناب، میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی اور میں اس سے اب دوبارہ وہی ایک انہوں نے کہانی بنانی شروع کی کہ بھائی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور میں اپنی پہلی بیوی سے نا دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اب ان کو ہو گیا شک، ان کو اندازہ ہو گیا کہ معاملہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے، کیونکہ بھائی وہ تو سونگ لیتے ہیں نا ایک طریقے سے کہ بھائی آپ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی جھوٹ بولا ہے، ان کو آ گئی کہ بھائی کوئی نہ کوئی ہینٹ ان کو مل گیا کہ یار یہ کام انہوں نے کر دیا۔ یہ اس خاتون کو بلاتے ہیں جس خاتون کے ذریعے اس نے سٹیزن شپ اپلائی کی ہوتی ہے، جو خاتون اس کو سٹیزن شپ دلاتی ہے جس سے انہوں نے دوسری شادی کی تھی۔ خاتون کو بلاتے ہیں، خاتون سے کہتے ہیں بھائی یہ علیحدگی کیوں ہوئی، کیا معاملہ ہوا، کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا بھائی کچھ نہیں تھا معاملہ، انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی، پروپوز کیا تھا، پہلی بیوی سے علیحدگی اختیار کی تھی، کہا تھا کہ بھائی میں اس کو خرچہ ورچہ بھیجتا رہوں گا، مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ایک دن جیسی ان کو سٹیزن شپ ملی ہے اس کے اگلے ہی ہفتے انہوں نے مجھے کہا کہ بھائی آپ اپنے گھر، میں اپنے گھر، بنا کسی وجہ کے، بنا کسی لڑائی کے، بنا کسی جھگڑے کے، بنا کسی مدعے کے، بنا کسی ایشو کے، انہوں نے مجھے اپنے گھر چلتا کر دیا۔ اب اس سے بڑا ایویڈنس ان کو اور کوئی نہیں ملتا۔ انہوں نے جناب ان کے خلاف کیس کھول دیا کہ اب پھر یہ بھی کیس کھلا کہ آپ نے جو طلاق نہیں دی تھی، آپ نے صرف پیپرز بھیجوائے تھے، ٹھیک ہے، وہ طلاق ہوئی نہیں تھی۔ اور پھر ان کو بھی اچھے سے پتا ہے کہ جب آپ پہلی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں اور طلاق دینے کے بعد آپ اس سے دوبارہ شادی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیچ میں ایک عمل ہوتا ہے جس سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے۔ اب انہوں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کی وائف نے وہ عمل سے گزری ہیں؟ وہ خاموش، کوئی جواب ہی نہیں تھا، کیونکہ ان کو لگا کہ شاید یار میں ایک بات بتاؤں آپ کو، زیادہ تر یہ جو اسٹوڈنٹ ویزے پہ آ رہے ہوتے ہیں نا، ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھائی ہر چیز کیونکہ لگ جاتا ہے ویزا، امید ہی نہیں ہوتی کہ ویزا لگے گا، ٹھیک ہے، جس سوچ کے ساتھ ویزا اپلائی کر رہے ہوتے ہیں لگ جاتا ہے، امید نہیں ہوتی تو ان کو لگتا ہے کہ بس بھائی اب تو ہم ہی بادشاہ ہیں اور ہم ہی سب کچھ ہیں، سامنے والا تو بھٹے تلنے کے لیے آیا ہے۔
اس کو کچھ نہیں پتا کہ ہماری سوچ کیا ہے، سمجھ کیا، معاملات کیا ہیں، ٹھیک ہے، کچھ نہیں آئیڈیا ہوتا. انہوں نے اتنے آگے کا سوچا ہی نہیں تھا. ان کو پتا تھا کہ بھائی یہ مسلم فیملی ہے، پاکستانی فیملی ہے، اگر یہ اپنی پہلی بیوی سے علیحدگی اختیار کریں گے اور دوبارہ سے اس سے شادی کرنا چاہیں گے تو بیچ میں حلالہ والا معاملہ ہوتا ہے. آپ کی بیوی نے کیا ہے، ان کو اوبویسلی اگر کیا ہوتا تو اس کے ریکارڈز ہوتے. ان کے پاس ریکارڈز نہیں تھے. ان کی سٹیزنشپ کو ریووک کر دیا گیا کہ آپ نے جھوٹ بول کے، بددیانتی کر کے، غلط نیت سے آپ نے سٹیزنشپ لی اور اس کے لیے آپ نے ایک غلط کام کیا. یعنی آپ نے ایک ایسی شادی کی جس کا عملاً جو شادی کی نیت ہی نہیں تھی اور آپ نے یہ شادی کی. اب غالباً شاید یہ تو کنفرم ہے کہ یار ان کا یہ اسٹیٹس ختم کر دیا گیا ہے. اب آبویسلی آپ کو ایک موقع دیا جاتا ہے. اب تو اور اصول انہوں نے چینج کر دیے. پہلے ہی ہوتا تھا کہ آپ عدالت جاتے تھے اور عدالت جانے کے بعد آپ اپیل دائر کرتے. تو جب آپ نے جیسی اپیل دائر کی، ابھی تو اپیل میں سماعت ہوگی، سماعت میں فیصلہ ہوگا، آپ کی سٹیزنشپ آپ کو واپس دے دی جاتی تھی اس وقت تک جب تک آپ کی اپیل کا فیصلہ نہیں آ جاتا. اب انہوں نے سسٹم چینج کر دیا. اب انہوں نے کہا آپ اپیل دائر کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ کی اپیل منظور ہو جائے گی، مطلب آپ کے حق میں فیصلہ آ جائے گا، تو ہی آپ کو آپ کی سٹیزنشپ ملے گی. ادروائز آپ کا اسٹیٹس ریووک ہی تصور کیا جائے گا. یہ چینجز بھی سال 2025 میں کیے گئے ہیں. اب لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے. لیکن آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.